ہم سب کسی نہ کسی کے پڑوسی ہیں. ہمیں یہ بخاری کی حدیث اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یعنی مومن وہی ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ذات سے کسی بھی قسم کی تکلیف محسوس نہ کرنے والا ہو. اے سی لگانے جتنے پیسے تمہارے پاس آ گئے، لیکن اتنی بڑی عمر کے باوجود یہ شعور نہیں آیا کہ اے سی کا پائپ گٹر کی لائن میں ڈالتے ہیں، باہر برآمدے میں نہیں ڈالتے. لیکن تمیز نہیں ہوتی، گیلری میں لٹکایا ہوا ہے پائپ، موصوف نے پانی ٹپک رہا ہے، نیچے والے بندے کی پوری گرل زنگ والی ہو گئی، اس بیچارے کے پورے کپڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن یہ موصوف کو اتنا سینس نہیں ہے اے سی کے پائپ کو میں گیلن میں ڈال دوں. ایسی ڈٹائی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. نیچے والے بیچارے لوگ شکایتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، اس کا ڈھیٹ پن ختم نہیں ہوتا ہے. یہ پڑوسی تو شکایتیں کر رہا ہے، میدان محشر میں اس اے سی کے نکلے ہوئے پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا جو نیچے والے لوگوں کو مسلسل تکلیف اور اذیت میں ڈالا ہے. سگریٹ جلتی ہوئی، ان موصوف کو سگریٹ پیتے وقت یہ تمیز نہیں ہوتی کہ سگریٹ کو بجھا کے ڈالا جائے. ابھی اوپر والے بلاک میں سے جلتی ہوئی سگریٹ نیچے پھینک دی. اس سست آدمی کو سگریٹ بجھانے کی توفیق نہیں ہے، اور وہ نیچے گیلری میں کپڑوں کی بالٹی کے اندر گری، بالٹی میں آگ لگ گئی. گھر والے جاگ رہے تھے تو فوراً وہ بجھائی، اور تصویریں ہم نے دیکھی تو آدھی گیلری پوری کالی ہوئی ہوئی ہے. اور یہ گیلریاں ڈسٹ بن نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں گیلری کے باہر جو بھی ہے نا میرے لیے وہ ڈسٹ بن ہے. ہر تھیلی ادھر پھینک رہے ہیں، پیمپر ادھر پھینک رہے ہیں، گندی غلاظت والی چیزیں پھینک رہے ہیں، جیسے نیچے تو ہم بلڈنگ والوں نے اتنا بڑا ڈسٹ بن لگایا ہوا ہے. اور پڑھائی کتنی کی ہوئی ہے، حضرت ماسٹر ہیں، حضرت ڈاکٹر ہیں، حضرت انجینئر ہیں. او بھائی ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقیات بھی پڑھ لیتے کہ یہ ڈسٹ بن نہیں ہے تمہاری گیلری. ڈسٹ بن باہر ہوتا ہے جدھر پھینکا جاتا ہے. غیر مسلموں کے اندر بعض اوقات ایسی شاندار اخلاقیات ہوتی ہیں، ان کے روڈ دیکھیں، وہ تصور نہیں کر سکتے کہ روڈ پہ جا رہے ہوں تو ریپر یوں پھینک دیں. لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود، جس کا مذہب کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے کردار میں صفائی دور دور تک نظر نہیں آتی ہے. 12 بجے موصوف نے ڈیگ بجایا ہوا ہے، نیا اسپیکر لے کر آئے موصوف، اندر ناچ گانا چل رہا ہے، اور سامنے پڑوسی بیچارہ تکلیف اور اذیت کا شکار ہو رہا ہے. یہ آواز کی جو تکلیف ہے، اس کا بھی میدان محشر میں جواب دینا پڑے گا. تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تمہاری چار دیواری کے باہر کچھ بھی جائے جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو. پارکنگ کے مسئلے، دو گاڑیوں کی جگہ، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے، سب شعور ہے. ابھی دبئی میں ہوتا اور 1000 درہم کا چالان ہوتا تو بالکل ایسی زبردست پارکنگ کرتا کہ لائن کراس نہ ہونے پاتی. لیکن بلڈنگ میں پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ 4 گالیاں دے گا، میں تو بڑا بدمعاش ہوں نا بھائی، میرے کو کوئی کیا بولے گا. نیچے پھر بندہ ذلیل رسوا ہو رہا ہوتا ہے، اور موصوف کو پھر بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی میں چائے پی رہا ہوں، ابھی میں آرام کر رہا ہوں، اور تم غلط ٹائم پہ آ گئے. بھائی تم پہلے نیچے خیال کر لیتے. ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ جس کی وجہ سے آپ کا پڑوسی تکلیف کا شکار ہے. اور یہ نہیں کہ مکافات عمل، وہ تکلیف دے رہا ہے تو میں نے بھی دینی ہے. بھائی وہ دے رہا ہے، آپ کو حکم ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی ہے.